أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ حج کی آیات چل رہی ہیں. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے جس مضمون کو بیان فرمایا ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات جب اللہ کا کوئی نبی آتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو دشمن تھے نبی کے، انہوں نے نبی کی تعلیمات کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے. تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کی دعوت لے کر آتے تو ساتھ ساتھ شیاطین جنات میں سے بھی اور شیاطین انسانوں میں سے بھی، شیاطین جو ہوتے ہیں جنات میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ شیاطین جنات کے اور انسان کے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے آیات کے بارے میں، قرآن پاک کے حکم کے بارے میں، آیات کے بارے میں، نبی کی تعلیمات کے بارے میں شک و شبے میں پڑ جائیں. میں آیات آگے جا کے عرض کروں گا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں سے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ شیاطین دلوں کے اندر بات ڈالتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کے ذریعے ان اعتراضات کا اور ان شیطانی خیالات کا اللہ تعالیٰ قلاقمہ فرماتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ان بھیجے ہوئے جوابات کے اوپر یقین کر لیتا ہے اور ہمارے ان بھیجے ہوئے جوابات کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اور شیطانی خیالات اور شیطانی باتوں کے پیچھے پڑتا نہیں ہے، تو وہ انسان صحیح راستے کے اوپر ہے،
وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیز شیاطین کے ذریعے کیوں لوگوں کے دلوں میں ڈلواتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں ڈلواتے ہیں شیاطین کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا دل دماغ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جوابات سے مطمئن ہو اور ان لوگوں کی آزمائش ہو جن کے دلوں کے اندر کجی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جوابات سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے مطمئن ہو کر وہ اپنے دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ان شیطانی خیالات کو جھٹک دیتا ہے اپنے دلی دماغ سے۔ یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان پورا زور لگا رہا ہے آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے قدم کو متزلزل کرنے کے لیے شیطان پورا زور لگا رہا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات، قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، وہ شیطانی باتوں کی طرف عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسان کو کیا کریں، ہم آزمائیں انسان کو، ہم تاکہ پرکھیں کہ اس نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے یا غلط کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری طرف سے اس کی کیا ہوتی ہے، آزمائش ہے۔ تو یہاں سے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ طرح طرح آج بھی آپ دیکھیے کیسے کیسے خیالات آج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر روز کوئی نئی بات ایسی لوگ کر بیٹھتے ہیں اور ایسے باتیں لوگوں کے سامنے سے آ جاتی ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صاحب ایک نیا فتنہ ہے، ایک نیا نظریہ ہے، ایک نئی بات ہے جو آئے دن آتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل علم رکھے ہیں، علماء رکھے ہیں جو ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ ان نظریات کا، ان خیالات کا توڑ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پرکھ ہوتی ہے وہی بات جو بات آگے آ رہی ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے۔ آج نبی کے بعد ان کے جانشین علماء اکرام ہیں جو انبیاء اکرام کے ورثہ کہلائے جاتے ہیں علم کے، ان کی بات مانتا ہے، اور کون ان شیاطین کی بات کو عناد کی وجہ سے اور اپنے دل کی سختی کی وجہ سے اور اپنے کجروی کی وجہ سے وہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی بات کے اوپر گامزن رہتا ہے۔ آج ایسے فتنے، ایسے فرقے دنیا کے اندر موجود ہیں اور آئے دن وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دین ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اے لوگو، قل اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، واضح طور پہ تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیت آ رہی ہے کہ انما انا لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو آخرت سے ڈراتا ہوں، اس بات سے ڈراتا ہوں کہ دیکھو شیاطین ہیں، جنات میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں۔ شیاطین کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی چیزیں ہیں گمراہ کرنے کی، اور میرے پاس حق و صداقت کی چیزیں ہیں، لیکن میں تم کو ڈراتا ہوں کہ اس راستے کے اوپر مت جانا جو شیاطین کا راستہ ہے۔ فالذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرتے، نیک عمل کرتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اچھا رزق ہے۔ کریم سے مراد عزت کا رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کے لیے دو چیزیں فرمائی۔ ایک اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے دین کو تھامے رکھا، ایمان کو تھامے رکھا، اور اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی کس طرح دیتے ہیں؟ عزت کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اہل ایمان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت کا رزق عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے،
کسی کا مال لوٹتے نہیں، کسی کا حق دباتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ ان کا گزر بسر زندگی کا چلاتے ہیں۔ یہ حلال کی خاصیت ہوتی ہے کہ حلال مال جو ہوتا ہے وہ حلال مال انسان کے اندر مال کی حوث کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مال کی حوث کہاں پیدا ہوتی ہے کہ آج انسان کو کروڑوں اربوں خربوں روپیہ بھی کافی نہیں ہو رہا، پیٹ بھر نہیں رہا کسی قیمت پر۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے مال کی آمدنی حرام ہوتی ہے، رشوت کی آمدنی ہے، سود کی آمدنی ہے، ڈکیتیوں کی آمدنی ہے، کرپشن کی آمدنی ہے۔ یہ انسان کی حرص کو بڑھاتی ہے، یہ انسان کی حوث کو بڑھاتی ہے، اس پر انسان کو کبھی قناعت نہیں ہوتی۔ یہ حرام کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی حرص بڑھتی رہتی ہے، حرص کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کتنا انسان کھا لے گا، کتنا پہن لے گا، کیا کر دے گا۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے، انسان وہ کون کون سا مال انسان کے کام آ گیا؟ جو اس نے کھا لیا وہ اس کے کام آ گیا، جو اس نے پہن لیا یعنی برت لیا وہ اس کے کام آ گیا، یا اس نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا۔ باقی جتنا مال ہے وہ تو سارے دوسرے استعمال کرتے، انسان کہاں استعمال کرتا ہے؟ آنکھ بند ہوئی اور مال دوسروں کی ملکیت میں چلا گیا۔ چنانچہ مال یہ آتا ہے کہ بہت جلد تم اپنے مال کو دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانے والے ہو۔ تم کس خواب و خیال میں ہو؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں بڑا کامیاب انسان ہوں۔ کامیابی آج لوگوں نے کامیابی کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے کامیابی کو؟ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ وہ کتنے ملین ڈالر کا مالک ہے، کتنے کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے، یہ ہے کامیابی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان بخشا جائے اور جنت میں چلا جائے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب یہ نہیں ہے جس نے دولت کما لی چاہے کسی ذریعے سے کما لی۔ آج ہمارے ہاں جب یہ فائنانس پڑھایا جاتا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے ہاں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اتنی دولت کما لی، فلانا آدمی ہے اس نے اتنی دولت کما لی، فلانا سافٹ ویئر کمپنی کا مالک ہے اس نے اتنی دولت کما لی ہے، ایپل کمپنی کا مالک ہے اس نے اتنی دولت کما لی۔ کس طرح کما لی اس سے بحث نہیں، جائز کمائی ہے ناجائز کمائی۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا، قرآن پاک تو یہ نہیں کہتا کہ کس طرح کما لی جیسے کما لی۔ اسلام شریعت کے جو ضابطے ہیں حلال کمانے کے، اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کا مطلب کیا؟ فرائض و واجبات کا خیال رکھا اور محرمات کبیرہ گناہوں سے بچا، اس بات سے بھی بچا کہ اس کے مال کے اندر حرام مال شامل نہ ہو۔ آج اس کی طرف ہم لوگوں کی طرف، آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ کم ہو گئی کہ ہمارے اس بات کی طرف توجہ کم ہو گئی کہ آمدنی حلال ہو، پیسہ حلال آئے۔ اپنے بچوں کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن بچوں کے بارے میں اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ کیا بچوں کے اس کے بارے اس سے زیادہ بچوں کے ساتھ کیا نا انصافی ہوگی کہ انسان اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو انسان جہنم کے انگارے کھلائے، رشوت کا پیسہ لا رہا ہے، سود کا پیسہ لا رہا ہے، لوٹا ہوا مال لا رہا ہے، دھوکہ دے کے مال لا رہا ہے، یہ مال گھر میں آ رہا ہے اور گھر میں بڑی ریل پیل نظر آ رہی ہے۔ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ ریل پیل ہے۔ حرام مال کبھی انسان کے لیے خوشیاں راحتیں نہیں لے کر آتا، ہمیشہ تباہی بربادی لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس حرام مال کی آمد ہوئی وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا دنیا کے اندر، آخرت کا معاملہ تو الگ رہا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، عزت کا رزق ہے ان کے لیے، عزت کے ساتھ رزق ہے۔ باسط ماری یہ جو اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے حلال رزق، اس کی دعا بھی سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو آسان فرما دیجئے۔
رزق کے دروازے آسان ہونے کا کئی مطلب ہے. آسانی سے ملے، حلال ملے، حرام نہ ملے، عزت کے ساتھ ملے، ذلت کے ساتھ نہ ملے، یہ ہے حلال. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، مشہور دعا ہے، مناجات مقبول میں لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اللہ ہم کو رزق حلال واسع عطا فرما، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ عطا فرما، جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. والذین سعوا، فرمایا کہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معجزین، اس لیے کوششیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں. عاجز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو، نبی کو ستائیں، ان کے لیے دروازے بند کر دیں، ان کے لیے جینا دوبر کر دیں. جو لوگ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ دوزخی ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ دوزخی ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ دوزخی ہیں. کیا مطلب ہے والذین سعوا فی آیاتنا؟ کہ مطلب یہ کہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں دین کا کام اور دینداروں کا کام ترقی نہ پا جائے، ان کا کام پھیل نہ جائے. اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، احادیث مبارکہ اور ان سے کی بنیاد پر ہونے والی تعلیمات کہیں پھیل نہ جائے معاشرے میں، لوگ اس پر کہیں عمل نہ کرنے لگ جائیں. یہ مطلب ہے کہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ ان کو ہرا دیں. ہرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو عاجز کر دیں، ان کو بے اثر کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بڑا خطرناک کام ہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ کوششیں کرنے والے لوگ دوزخی ہیں. آج بھی ہمارے ہاں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ مدرسوں کو ختم کرنے کی کیا کیا تگودوری کر لی. آپ پچھلے 10-15 سال کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اپنے ملک کی، کہ ان مدارس کو، اہل مدارس کو، علماء کو، داڑھی والوں کو، ٹوپیوں والوں کو، برقع والی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے کیا کسر نہیں انہوں نے اٹھا لی. میڈیا کو لگا دیا، ٹی وی کو لگا دیا، اخبارات کو لگا دیا. ان کی کوئی بات مل جائے بس اس کو اس طریقے سے پھیلا دو کہ جناب دنیا تماشا دیکھے. یہ وہ لوگ ہیں، مدرسوں کے بارے میں طرح طرح کے جناب فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں کہ کسی طرح مدرسے میں طلبہ نہ پڑھنے آ جائے. مجھ کو یاد ہے کہ ہمارے ان مدارس میں اتنے غیر ملکی طلبہ آتے تھے. آج پاکستان کی یونیورسٹیاں تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اندر پڑھنے کے لیے کوئی باہر سے طالب علم آئے. آپ دیکھیے ہماری یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، ہمارے کالجوں کا کیا حال ہے. یہاں کوئی باہر سے پڑھنے آئے گا جہاں اساتذہ کی پٹائیاں ہو رہی ہوں، جہاں عملے کو یرغمال بنایا جا رہا ہو، جہاں فوج اور رینجرز کے پہرے کے اندر امتحانات دلوائے جا رہے ہوں، وہاں کوئی پڑھنے بھیجے گا اپنے باہر کے ممالک کا کوئی آدمی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان مدارس کے اندر غیر ملکی طلبہ آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں یورپ کے طلبہ، امریکہ کے طلبہ، چائنا کے طلبہ، افریقہ کے، آسٹریلیا کے، تھائی لینڈ کے، ملائیشیا کے، افریقی ممالک کے آتے ہیں طلبہ، بے شمار آتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو پاکستان کے مدرسوں کا پڑھا ہوا کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا. کوئی ملے نہ ملے، پاکستانی مدرسوں کا کسی نہ کسی مدرسے کا ملے گا. لیکن پچھلے 8-10 سال سے ان کو نہ ویزے دیے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے یہ مذہبی تعلیم نہ حاصل کر لیں. یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں. اصل میں یہ جس کی بات ہو رہی ہے نا کلام پاک میں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں. یہ لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کلام پاک کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، دین کی تعلیم پھیل نہ جائے، دنیا میں نہ آ جائے کہیں یہ دین کی تعلیم. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نیست نابود کر دو کسی طریقے سے قرآن پاک کو، نیست نابود کر دو حدیث کی تعلیم کو. وجہ کیا ہے کہ آج ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے. ان 3 ملکوں کے اندر اپنے اس اسلاف کے طریقے سے مذہبی تعلیم ہوتی ہے. باقی آپ کو دنیا کے اندر مدرسے نظر نہیں آئیں گے. کہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں آپ کو کوئی مدرسے نظر نہیں آئیں گے ایسے جیسے پاکستان میں. اسی لیے ان کے ہاں دینی معاملات بڑے مختلف ہیں ہمارے ہاں سے. آپ ان تمام کسی بھی ملک میں جا کر آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی صحیح طریقے سے آدمی کام کرتا ہوا نظر آئے گا تو سمجھ لیجیے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا ہی ہوگا.
اور سلسلہ اس کا اللہ نے جوڑا ہوا ہوگا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ. آپ دیکھ لو. ورنہ مساجد کے امام کلین شیو ہوں گے, ٹائیاں لگائے ہوئے ہوں گے, 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے, نماز پڑھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, نماز تو ہو رہی, لیکن آپ جانتے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہی. تو کتنی کوشش کر لیں. اب کیا ہوا یہ کہ اب انگلینڈ میں مدرسے قائم ہو رہے ہیں, اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں مدرسے قائم, ساؤتھ افریقہ میں قائم ہو رہے ہیں, افریقہ کے دوسرے ممالک میں ہو رہے ہیں, یورپ ایشیا کے ممالک میں ہو رہے ہیں. چلو کتنے کو مدرسوں کو بند کر دو گے؟ اللہ کا کلام ہے, احادیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس کی تعلیم ہے, یہ کبھی بند نہیں ہو سکتی. ایک ملک میں بند ہوگی, دوسرے 10 ملکوں میں شروع ہو جائے گی. تو کوششیں کرنے والے اس کو ہرانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس کو چلانے والے اس کو چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. انہی کی جنگ چل رہی ہے پچھلے صدیوں سے, اور وہ جنگ آج بھی جاری ہے, آئندہ بھی جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے خود ہیں, ہم لوگ نہیں ہیں دین کی حفاظت کرنے والے, ہم اور آپ نہیں. دین کی حفاظت کرنے والے اللہ ہے. کتنوں کو مار دو گے, کتنوں کو ختم کر دو گے, کتنے اداروں کو تہس نہس کر دو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے, وہی کرنے والا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا, فرمایا جو لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو, ہمارے کلام کو ہرا دیں, نیست و نابود کر دیں, مٹا دیں, نہیں کر سکتے. اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ دوزخی ہیں, دوزخ میں جانے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. یہاں تمنا قرأ کے معنی میں ہے, اور امنیہ قراءت کے معنی میں ہے. اس سے پہلے قرآن پاک نے 2 لفظ ارشاد فرمائے کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے, یعنی جتنے بھی آپ سے پہلے رسول آئے, نبی آئے. رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے, وہ رسول ہوتا ہے. اور نبی جو ہے چاہے اس کے اوپر کوئی نئی کتاب آئے یا نہ آئے, یا پرانے نبی کی تعلیمات کو ہی آگے وہ جاری و ساری رکھے, جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب کو بھیجا, توریت کو بھیجا, اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہی کی تعلیمات کو آگے چلتا کیا, آگے چلایا اس کو. ان کے اوپر کوئی نئی شریعت, نئی کتاب نہیں آئی تھی حضرت ہارون علیہ السلام پر. تو رسول کہتے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر جن کے اوپر اللہ نے نئی کتاب اور نئی شریعت جس کے ذریعے بھیجی ہو. تو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے, لیکن نبی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر نئی کتاب اور نئی شریعت آئے. اس لیے ہر نبی کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں, لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. تو نبی کے اوپر نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں آیا کرتی, کوئی ضروری نہیں, لیکن رسول نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے چونکہ دونوں طریقے کے آئے, 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا میں, تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے دونوں کا نام لیا. جو رسول آئے نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے, جو نبی آئے جنہوں نے پرانے تعلیمات کو ہی آگے بڑھایا. سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا اذا تمنا کہ جب بھی انہوں نے پڑھا القى الشیطان فی امنیتہ, ان کے پڑھنے میں ہی شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. شیاطین نے کیا کیے؟ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. انہوں نے کلام پاک کی آیتیں پڑھی, لوگوں کو کلام پاک کی آیتیں سکھانی شروع کی. ادھر شیطان نے لوگوں کے دلوں میں کیا کرنے شروع کیے؟ وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, دین تو نہیں چل سکتا. دنیا کے ساتھ طرح طرح کے خیالات. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, اللہ رب العزت ان شیطانی خیالات کو ختم فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے, اپنی وحی کے ذریعے, کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا اس کا یہ جواب ہے, شیطان نے جو خیال ڈالا اس کا یہ جواب ہے, شیطان نے جو باتیں پیدا کی اس کا یہ جواب ہے.
فینسخ اللہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ما یلقی الشیطان، ان باتوں کو جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اور اپنی آیات کو دلوں میں جمع دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ شبہات کو ختم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اہل حق کے دلوں پر کیا کرتے ہیں؟ جمع دیتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اہل حق کے کہ ہاں بھئی جو بات اللہ نے بیان فرمائی بس یہی حق ہے۔ دیکھو بعض اوقات واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات وقتی طور پر پوری طرح سمجھ نہیں آتی، دین کی ہو، شریعت کی ہو، اس کی حکمت بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، بس یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں مومن کا کام یہ ہے کہ کوشش کرے سمجھنے کی، جو کام ہو، جو جتنا ہو سکتا ہے سمجھے، ہو سکتا ہے کہ جلدی سمجھ میں نہ آئے، دیر لگ جائے سمجھنے کے اندر، اس کی صحیح بات تعبیر ذہن میں نہ آئے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ یہ عقیدہ دل میں رکھے کہ جو اللہ نے بات فرمائی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس وہی حق ہے۔ پہلے دل میں اس بات کو جما لے کہ اللہ کی بات حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حق ہے، تاکہ شیطان کا جو قلقمہ ہو، اور پھر ادھر سے کوشش میں لگے کہ یا اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو مجھے سمجھا دیجیے۔ انسان کے دل میں بات آ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانی خیالات کو مٹاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ احکامات کو اور آیات کو کیا کرتے ہیں؟ جماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان شیطانی خیالات پر کان دھرنے لگے، ان کو توجہ سے سننے لگ جائے اور بین ہو جائے، درمیان میں ہو جائے، تو اس پر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے پر شیطان جو ہے وہ غلبہ نہ پالے۔ اور یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے خود ہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن کریم نے خود ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنو وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان لاؤ، کہ اے لوگو تم کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، اور ایمان یا ایھا الناس آمنوا وکونوا مع الصادقین، کہ تم ایمان لاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ طریقہ یہ بیان فرما رہے ہیں ایمان پر جمنے کا کہ تم کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لاتعداد باتیں انسان کے اندر سے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، لاتعداد چیزیں شیطانی خیالات کی انسان کے اندر سے سب ختم ہو جاتی ہیں، سب سچے لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادقین کے ساتھ بیٹھا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دین پر عمل انسان اسی وقت کر سکتا ہے، بڑی کام کی بات فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے دین پر انسان عمل پیرا اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اپنے ماحول کے لوگوں میں رکھے، اپنے ماحول کے لوگوں میں رکھے، دین کے ماحول میں رکھے گا تو دین پر جمنا آسان ہے۔ وہی بات ہے جو میں نے کلام پاک کی فرمایا، تو کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے، انسان کے قدم وہاں پر متزلزل ہوتے ہیں، انسان کے قدم وہاں ڈگمگاتے ہیں جب انسان چاہے تو دین پر عمل کرنا، لیکن اس کا ماحول دینداروں کا نہیں ہے، اس کی مجلسیں، اس کے گھر کا ماحول، اس کے دوست احباب کی محفلیں، وہ بالکل ایک الٹے پھٹے ماحول کی ہیں، غلط ماحول کی ہیں۔ تو فرماتے کہ وہاں انسان کے بہکنے کا بہت ڈر رہتا ہے، بہت ڈر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماحول سے ہی نہیں لے رہے۔ اصل چیز ماحول ہوتی ہے، دین کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ماحول کے بغیر۔ جب تک ماحول نہیں بناؤ گے اپنا، آپ کبھی دین کے اوپر عمل پیرا پوری طرح نہیں ہو پا سکتے۔ ماحول جو ہوتا ہے، لاتعداد خرابیاں اور گناہ سے بچاؤ انسان کا ماحول کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک گزرا ابھی ہمارا، آپ مجھے بتائیے رمضان میں روزے رکھنا کتنے آسان ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں خدا نہ خاصا روزے قضا ہو جائیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، شرعن اجازت ہے، بعد میں رکھنا کتنا مشکل ہے۔ حالانکہ وہی روزے چاہے سردیاں ہو تب بھی مشکل ہے۔ کیوں؟
رمضان میں ماحول ہے، جس کو دیکھو روزے سے ہے، ہر انسان کا روٹین جو ہے وہ سحری افطاری کے ساتھ لگا بن رہا ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہے، بالکل آسان ہے، پتہ بھی نہیں چلتا گرمی ہے سردی ہے، جو بھی روزہ انسان نے رکھ لیا۔ آپ ماحول سے ہٹے، یہی کام مشکل ہو گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آخر چھوڑ کر کیوں گئے؟ اپنا گھر تھا، اپنا آبائی گھر تھا، آبائی زمینیں تھی، خاندان تھا، وہی پلے بڑے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، کیوں چھوڑ کر گئے مدینہ طیبہ؟ ماحول کے لیے۔ یہاں ماحول نہیں بن سکتا تھا مکہ مکرمہ میں، کیونکہ کفار کی طرح طرح کی ریشہ دوانیاں تھیں، ایذا رسانیاں تھیں۔ ماحول بنانے کے لیے مدینہ طیبہ گئے، سب کو چھوڑ کر گئے، ہجرت بھی فرض فرما دی اللہ رب العزت نے کہ چلو سب ادھر چلو، یہاں کوئی نہیں رہے گا، سب مدینہ طیبہ گئے۔ آپ دیکھیے پھر جو ماحول بنا، اور پھر جو یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، پھر دین کے لیے قربانیاں، اس نے ان کو کندن بنا دیا صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دین کے اوپر عمل انسان اس وقت تک نہیں پوری طریقے سے کاربند ہو سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جب تک ماحول آپ کا اسلام کا دین کا نہ ہو۔ اپنے ماحول کو ٹھیک کر لو، خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اپنے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نماز میں آتے ہیں، گھر میں جب سب بچے سب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بچہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ مسجد میں آئے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ رکوع سجدے پہ جائے گا، وہ بچہ غیر شعوری طور پر نمازی بن جاتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رمضان میں پورا گھر روزے رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جن پر روزے بھی فرض نہیں ہوتے وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ماں باپ بھی رکھوا لیتے ہیں کہ چلو بھائی ان کو ابھی سے مشق ہو جائے گی، ابھی روزہ کشائی ہو گئی، ایک دو تین چار روزے رکھوا لیے، جو عمر بڑی ہوتی رہی اور روزے رکھ لیے، جب ان پر روزے فرض ہوتے تو پکے روزے دار ہو چکے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ ماحول ہی تو، اور کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے اسلامی آداب، اسلامی احکامات، یہ انسان کو ماحول سکھاتا ہے، ہر چیز کتاب نہیں سکھاتی، بے شمار چیزیں وہ ماحول سکھاتی ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، تو اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دلوں میں جما دیتے ہیں۔ تو بات کا حاصل یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نبی، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جب بھی وہ اللہ کے احکامات کو پڑھتے تھے، اللہ کے احکامات کی تلاوت کرتے تھے، تو شیطان ان کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو دلائل سے ختم فرماتے تھے بذریعہ وحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، انبیاء کی زبان سے، یا بعد کے علماء کے ذریعے سے ان کو ختم فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ختم فرمانے کے بعد ان اپنی آیات کو وہ لوگوں کے دلوں میں جماتے ہیں تاکہ دل ان کے کیا ہو جائیں؟ پختہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شبہات ہم شیاطین کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں کیوں ڈلواتے ہیں؟ اب دیکھو نا، اگر یہ شیاطین نہ ہوتے تو لوگوں کے دلوں میں کوئی منفی بات ہی نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جو شیاطین کو پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بات ڈلواتے ہیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں، لوگوں کو آزمائیں کہ کون حق بات کو قبول کرتا ہے، کون ناحق بات کو قبول کرتا ہے، کون صحیح بات کو قبول کرتا ہے، کون بری بات کو قبول کرتا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ یہ کام ہم نے اس لیے کیا وسوسے ڈلوانے والا شیاطین کے ذریعے سے کہ جو شیطان ڈالتا ہے دلوں کے اندر باتوں کو فتنتن، یہ چیز کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ مرض سے مراد کیا ہے؟ کجروی ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل کیا ہیں؟ سخت ہیں، پتھر کی طرح سخت ہیں۔ ان کی آزمائش ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس شیطان کی بات کو قبول کرتے ہیں یا اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے جوابات کو قبول کرتے ہیں، یا اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے انسان کی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم لوگ، نافرمان لوگ، وہ مخالفت میں بہت دور جا پڑے، بہت دور، اپنی مخالفت میں بہت دور چلے گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کام انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔
البتہ اتنی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کے دلوں میں ہر وقت الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھیں گے ایک شیطانی خیال آ گیا. ایک تو خیال آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے عقیدے کے بارے میں کہ باقاعدہ شیطان نے دل میں بات ڈالی, وہ عقیدہ پھیل گیا, قرآن پاک نے اس عقیدے کی تفصیل بیان کی, نبی نے اس عقیدے کی تفصیل بیان کی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ایک تو وہ بات ہے, اور ایک یہ کہ صبح دوپہر شام ہمارے دلوں کے اندر الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں, وہ ہر انسان کو آتے ہیں. کبھی شیطانی خیال, دل میں شیطان نے کچھ ڈال دیا, دل میں شیطان نے کوئی بات پیدا کر دی, ان کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے. اس طرح وساوس تو آتے ہی رہتے ہیں صبح دوپہر شام, دین کے بارے میں بھی آتے ہیں, اللہ کے بارے میں بھی آتے ہیں, ہے نا جی, قرآن کے بارے میں بھی آتے ہیں, نماز کے بارے میں بھی آتے ہیں, گندے خیالات, اچھے خیالات, برے خیالات سب آتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سبق میں کہ ایسے موقع کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. فرماتے ہیں ایسے موقع پر کیا کر لینا چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. اور مجھ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بخاری شریف پڑھی اور بھی ایک دو کتابیں پڑھی, تو حضرت نے ایک مرتبہ اپنے کسی مجلس میں, اپنے کسی درس میں فرمایا تھا کہ ایک بزرگ نے یہ خواہش ظاہر کی, یا کسی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھ کو آپ حقیقی طور پر دکھلا دیجیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان کیسے بھاگتا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس طریقے سے دکھلایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, کوئی چیز آئی اور ایک ڈنک اس نے کسی کے دل کے اندر لگا دیا. وہ ڈنک جو تھا وہ ایک وسوسہ تھا, ایک خیال تھا, یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر کسی کو دکھلایا. تو فرماتے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈنک آ گیا تو انہوں نے لا حول پڑھا تو وہ ڈنک نکل کر باہر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے انسان کے دل کے اندر سے جو ہے وہ وساوس شیطانی خیالات وہ ختم ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا, تو فرمایا کہ لا حول پڑھا کرو. بس آگے کچھ جواب نہیں دیا, فرمایا کہ لا حول پڑھو, یہ شیطانی خیال ہے, اس کو نکالو اپنے دماغ سے. تو شیطانی خیالات عقیدے کے بارے میں دل میں آ گئے, کسی کے بارے میں دل میں آ گئے, قرآن کے بارے میں آ گئے, نماز کے بارے میں آ گئے, اللہ کے بارے میں آ گئے, فرائض و واجبات کے بارے میں آ گئے, گندے خیالات آ گئے, لا حول پڑھتے رہو, نکلتے رہیں گے. توجہ مت کرو, اس کو اہمیت مت دو, اس کو نکال دو اپنے دل و دماغ سے, اس پر پریشان نہ ہو. مطلب یہ بس لا حول پڑھا, اپنے کام میں لگو, آتے رہے. آپ جتنی زیادہ توجہ کرو گے اور آئیں گے, آپ جتنا اس کو زیادہ نظر انداز کرو گے نکل جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان خیالات جو عقیدے کے بارے میں آتے ہیں یا قرآن پاک اور احادیث کے نبی اور رسول کی تعلیمات کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطانی, یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جائے جو لوگ سخت مزاج ہیں, جو لوگ اپنی رائے پر جمنے والے ہیں. ان لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے جو ان کے جوابات ارشاد فرمائے, انبیاء کرام نے جو ان کے جوابات ارشاد فرمائے, اس کو وہ لوگ مانتے ہیں یا اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہتے ہیں. اس آزمائش کے لیے وَلِيَعْلَمَ, اور یہ شیطانی خیالات اس لیے بھی آتے ہیں, یہ دوسری وجہ آ رہی ہے, یہ شیطانی خیالات اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم فرمائے الذین, ان لوگوں کو اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا, جن کو اللہ نے علم دیا. جب ان کے سامنے نبی کی طرف سے ایک جواب آیا, اللہ کی طرف سے جواب آیا, تو اہل علم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ جواب حق ہے. تو اہل علم کی بھی چھان پھٹک ہو گئی, ان کی بھی آزمائش ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا. اہل باطل کی بھی چھان پھٹک ہو گئی کہ اہل باطل نے ان باتوں کو قبول کر لیا یا نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ شیطانی وساوس اس لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لیں الذین اوتوا العلم, جن کو کہ اللہ نے علم دیا, انہ الحق, کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, فیؤمنوا بہ, پھر وہ لوگ اللہ کی ان باتوں پر اور انبیاء کرام کی ان باتوں پر ایمان لے آئیں, فتخبت لہ قلوبہم, اور اللہ کے آگے اور نرم ہو جائیں ان کے دل اللہ ان دلائل کے آگے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دینے والا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ وہ سمجھانے والا ہے, ہدایت دینے والا ہے
الذین آمنوا اہل ایمان کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. جب انسان نے اللہ کی حق بات کو قبول کر لیا پھر اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. وہ انسان کسی غلط راستے کی طرف نہیں جاتا. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا، سابق انبیاء کرام کے اپنے اپنے قوموں کے لیے بتائے ہوئے راستے، وہ سیدھے راستے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ کافر لوگ شک و شبے میں رہتے ہیں. کافر لوگ ہمیشہ کس میں رہتے ہیں؟ شک و شبے میں رہتے ہیں. ان کو دین کے بارے میں شک ختم ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شک و شبے میں رہیں گے. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اچانک، یہاں تک کہ اچانک ان کو قیامت آ پکڑے گی، یعنی موت آ پکڑے گی. یا تو قیامت آ جائے گی، اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، وہ آ جائے گی. ان کا شک و شبہ ختم نہیں ہوگا. شک ختم ہو سکتا ہے انسان کا، انسان کوشش بھی تو کرے. ایک انسان کے دل میں طرح طرح کے عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، تو کسی کو اپنا بڑا بنائے، کسی اللہ والے کو بڑا بنائے، کسی عالم بزرگ کو بڑا بنائے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے. بھئی کوئی انسان اگر بیمار ہو جائے اور وہ چاہے کہ اپنے ٹوٹکوں سے صحیح ہو جائے گا، کیا صحیح ہو جائے گا؟ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی، کسی کو بڑی بیماری ہو گئی، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ کسی ڈاکٹر کی بات مانے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کی بات مانے گا، اس کے طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ شفا دیں گے نا. کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کو صحت عطا فرمائیں گے. اسی طرح کسی انسان کا ایمان خراب ہونے لگ گیا، کسی کو ایمان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آتے ہیں، کسی بات پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بشرط یہ کہ وہ انسان کسی اللہ والے عالم کو اپنا بڑا بنائے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو اپنے دل کی حالت بتلائے اور اس کے طریقوں پر عمل کرے. آپ دیکھیے بڑے بڑے کافر وہ مسلمان ہو گئے، عام مسلمان کی تو کیا بات ہے، کسی کو بڑا تو انسان اپنا بنائے. ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی انسان کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا، جو انسان کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا، فرمایا کرتے تھے کہ اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. پھر وہ شیطان کی مانتا ہے، کیونکہ آج جیسا بھی اوپر کی باتوں میں آیا کہ طرح طرح کے وسوسے شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، وہ آتی ہے طرح طرح کی باتیں شیطان کی طرف سے، تو پھر وہ ان کے بارے میں بہکتا ہے اور الٹے سیدھے راستوں پر چلتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اہل علم ہوتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سے شک ختم نہیں ہوتا. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک ان کو قیامت اور موت آ کر گھیر لیتی ہے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس ایک ایسا عذاب آ جاتا ہے، ایسا عذاب آتا ہے یوم عقیم، جس سے کوئی خلاصی نہیں ہوتی. اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کفر کی حالت پر مرتے ہیں. بعض دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کافر، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو ہوتا ہے کافر، وہ کہتا ہے زبان سے کہ میں نہیں مانتا. نعوذ باللہ کوئی آدمی وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، کوئی اپنا مذہب بتاتا ہے. وہ تو زبان سے ہی نہیں ماننا نا کہ آپ وہ مسلمان ہیں. نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو یوں کہتا ہے کہ میں ہوں مسلمان، لیکن کہیں اس کی ایسی خرابی ہے عقیدے میں جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہا اور سمجھ رہے ہیں مسلمان. جیسا قادیانی ہے، ان کو زندیق کہا جاتا ہے، قادیانیوں کو زندیق کہتے ہیں. زندیق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہوتے وہ غیر مسلم ہیں لیکن بتاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اس لیے کہ عقیدے میں کوئی خرابی ہے. کیا خرابی ہے ان کے عقیدے میں؟ کہ یہ اپنا جو ان کا وہ تھا غلام احمد قادیانی، اس کو وہ نبی مانتے ہیں. یہ عقیدے میں خرابی ہے، اس کی وجہ سے غیر مسلم ہے. متعین عقیدہ ہے پوری دنیا کے علماء کا اور اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. کوئی انسان معجزات کو نہیں مانتا. میں مثال دے رہا ہوں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو سمجھتے مسلمان ہیں غیر مسلم. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی باتوں سے کہ انسان کو اصلاح کی بھی نوبت نہیں آئی، وہی اپنی ہٹ درمی میں لگے ہوئے ہیں. میرے سے ایک صاحب ملے، پتہ نہیں میں کس بات کے اوپر، واقعہ جو شق القمر کا جو معجزہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا،
اپنے کسی ساتھی سے ایسی اس کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، تو ایک صاحب اور جو تھے وہ بھی قریب میں تھے، وہ بھی شامل گفتگو ہو گئے. کہنے لگے یہ جو شق القمر کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. مجھ سے کہنے لگے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، ایسی بات ہے. اگر معجزہ ہوتا تو سب لوگ مسلمان ہو جاتے. میں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو سورہ قمر کلام پاک کی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، پوری کلام پاک کی صورت نازل ہو رہی ہے اس معجزے پر. احادیث صحیحہ سے آئے 6 کی حدیث ہیں، وہ ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو ایمان خطرے میں. کہہ رہے نہیں اب اڑ گئے اس بات کے اوپر کہ نہیں یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. آپ مجھ کو بتائیے کہ جو انسان شق القمر کے معجزے کو نہیں مانتا تو قرآن کریم کی آیت کو نہیں مانتا نا، اور حدیث کو نہیں مان رہا جو حدیث شریف میں واقعہ آتا. بعض لوگ معراج کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، معراج کے واقعے کو نہیں مانتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جنت میں چلا گیا، دوزخ میں چلا گیا، آسمان میں پہنچ گیا. بھائی ہم اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ معجزہ ہے، ہم اپنی عقل سے کیوں سوچتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے لوگ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام پاک کا انکار، کبھی حدیث کا انکار، یہ تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کیا مسلمان. یہ انسان شدید خطرے میں ہے، یہ انسان شدید دھوکے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے مسلمان. یہ آگ کا پڑتی ہے انسان کے اوپر آفت. اللہ سے پناہ، اسی لیے فرمایا کہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہو، اپنا دینی تعلق علماء کے ساتھ رکھو، تاکہ اس طرح کے خطاؤں سے، اس طرح کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ بچت فرما دے. اسی کو فرمایا کہ حتی تأتی الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، ایسا عذاب جو ختم ہونے والا نہیں. یہ ان کو ہوگا جو غیر مسلم ہوں گے. الملک یومئذ للہ، تمام بادشاہت آج کے دن یعنی روز قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے دن ہے، اللہ کے لیے ہے. یحکم بینہم، وہ انہی کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جن کو اللہ نے ایمان دے دیا، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کی. اعمال صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، اور محرمات اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا. یہ ہے عامل الصالحات فی جنات النعیم، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، ایمان کے ساتھ اس کی موت ہو گئی. فی جنات النعیم، وہ ہمیشہ نعمت کے اور جنت کے باغوں میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی فرما دے، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچا دے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سے بچت فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل